للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل جلالہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اس مالک کریم نے افضل ترین مخلوق میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان بنانے کے بعد اللہ پاک کی ذات نے جو سب سے بڑا کرم فرمایا، جو سب سے بڑا احسان فرمایا، وہ کرم، وہ احسان اور وہ فضل یہ فرمایا، ہم جیسے گناہ گاروں کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنا دیا۔ حضور اسلام کے دامن کرم سے ہماری جو وابستگی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا۔ شاعر نے بڑا پیارا ایک شعر لکھا نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے۔ یگانہ کا مطلب ہوتا ہے تمام تر لوگوں میں ایک منفرد بندہ۔ ایک خاندان کے بندے ہو نا، ان میں ایسا بندہ جو عزتوں والا ہو، ہر آنکھ اس کو عزت سے دیکھے، اس کی معاشرے کے اندر عزت ہو، اس کا کردار ہو۔ تو شاعر لکھتا ہے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جس نے دنیا میں رہ کے نبی پاک علیہ السلام سے پیار کر لیا، حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا جو پابند بن گیا، یقیناً دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی اس بندے کو کامیابی ہی ملے گی۔ تو آج کی یہ درس قرآن کریم کی محفل میں اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ نہ جانے کتنے ہمارے دوست، کتنے ہمارے بزرگ اس وقت گندی اور غلیظ اور عجیب قسم کی غفلتوں والی محفلوں میں بیٹھے ہوئے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کا انتخاب فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں حضور پاک کا ذکر سننے کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں۔ ادب جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، یقین کریں۔ آج چند ایک باتیں آپ سے قیامت کے احوال کے بارے میں کرنی ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، ہم نے قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کتنا کیا ہے۔ تو شروع میں یہ میں چند ایک تمہیدی کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ادب جو ہے نا، ادب اس بندے کے دل کے اندر آ جاتا ہے، اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جو جتنے زیادہ ادب کرنے والے لوگوں میں شامل ہوتا ہے نا، اللہ پاک اسے اتنا زیادہ اپنے کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم نے اکثر نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے ولی کامل تھے۔ فارسی زبان کے اندر آپ کی بڑی کتابیں موجود ہیں جو درس نظامی کے نصاب کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ یقین کریں، ایک ایسا آپ کا ایک فارسی کا شعر ہے، جب بندہ سنتا ہے نا تو جو ایمان والا ہوتا ہے نا، نبی پاک سے محبت کرنے والا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یار یہ کیسے ادب والے لوگ ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامی چگفتن کمال بے ادبی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شعر کا مطلب ہے یا رسول اللہ، اگر میں اپنی زبان کو 1000 مرتبہ، ایک بار دو بار چار بار نہیں، 1000 مرتبہ عطر اور گلاب سے غسل دوں، خالی پانی سے نہیں دھونا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اپنی زبان کو 1000 مرتبہ عطر و گلاب سے دھو ڈالوں، آقا میری زبان پھر بھی آپ کا نام لینے کے قابل نہیں۔ ایسا ادب تھا، ایسا اللہ نے
آپ کو پھر مقام عطا فرمایا۔ ہم اپنے اوپر غور کریں یار، ہم اپنے اساتذہ کرام کا، اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا، اپنے بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا، دیگر جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کا ہم ادب کتنا کرتے ہیں۔ حضور الاسلام نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، نبی پاک فرماتے ہیں فلیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنا سخت ترین حضور الاسلام کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی دولت سے نوازے۔ اللہ پاک ہمیں حضور اسلام کے دین کا، دین اسلام کے احکامات کا، قرآن پاک اللہ کے فرشتوں کا، انبیاء کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا، تمام تر نیک لوگوں کا ادب اور احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کا میں نے ایک حصہ پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پیغام اس کے اندر رکھا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے معاملے میں کس بات نے دھوکے میں رکھا؟ تیرے اوپر اللہ کا فضل بھی تھا، تیرے اوپر اللہ کی رحمت بھی تھی، تیرے اوپر اللہ کا کرم بھی تھا، تو طرح طرح کے دنیا میں رہ کے کھانے بھی کھاتا تھا، طرح طرح کے مشروبات بھی پیتا تھا، اچھی سی اچھی قسم کے لباس بھی زیب تن کرتا تھا، طرح طرح کی حسین و جمیل جگہوں پہ سیر کے لیے جاتا تھا۔ اللہ پاک نے تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا، مگر تو اللہ کا فضل ہونے کے باوجود، اللہ کی رحمت کے باوجود تو غفلت کے اندر رہا، دھوکے میں رہا، اللہ پاک کی یاد سے غافل رہا۔ کبھی تو نے یہ نہیں سوچا الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ فرماتا ہے تیرا مالک تو وہ ہے، تیرا وجود تک بھی نہ تھا، تیرا نام و نشان تک بھی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عدم سے وجود عطا فرما دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے بعض بندے، اگر کسی بندے کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو نا، یا سیاہ ہو، یا تھوڑا سیاہی مائل ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم لوگ جو ہے نا اس بندے کا رنگ سیاہ دیکھ کے نا اس کی ذات کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یار تیرا تو نقش و نگار ہی اچھے ہیں، تیرا تو رنگ ہی بڑا کالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، اے بندے میں نے عدم سے تجھے وجود دیا اور فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی شکل مجھے پسند آئی میں نے تیری ویسی شکل بنا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ ہم در حقیقت یہ غور تو کرے نا، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا رنگ بادامی ہے، کسی کا رنگ سیاہ ہے، یہ سارے رنگ بنانے والی ذات رب کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم غفلت کے اندر ہیں، ہم لوگ دھوکے کے اندر ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا، دھوکے سے بات یاد آئی، اللہ کے کتنے بڑے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انجیل شریف اتاری، آسمانی کتاب۔ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ ایک مرتبہ آپ کسی سفر پہ جا رہے تھے تو آپ نے شیطان کو دیکھا کہ شیطان کے پاس نا 4 گدھے تھے، جن گدھوں کے اوپر بڑا سامان لدا ہوا تھا۔ سارے جو 4 گدھے تھے نا ان کے اوپر بہت بھاری سامان تھا، سامان سے لدے ہوئے وہ گدھے تھے۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو قوت طاقتیں عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا شیطان سے کہا کہ اے شیطان، تو اپنے گدھے تیرے پاس ہیں، ان کے اوپر تو نے کیا لادا ہوا ہے، سامان کیا رکھا ہے چاروں گدھوں پہ جو بھرے ہوئے ہیں؟ تو شیطان نے، یقین کریں یہ جو واقعہ نا بڑا نصیحت والا ہے، علماء فرماتے ہیں شیطان نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پتہ کیا کہا، کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میرا جو پہلا گدھا ہے نا اس کے اوپر میں نے ظلم کو لادا ہوا ہے، جو میرا دوسرا گدھا ہے اس کے اوپر میں نے خیانت کو لادا ہوا ہے، 2 نمبری بے ایمانی، جو تیسرا گدھا ہے اس کے اوپر جو سامان لدا ہوا ہے نا یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ دھوکہ ہے، اور جو چوتھا گدھا ہے نا اس کے اوپر میں نے حسد کو لادا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو بڑے حیران ہوئے کہ تیرے 4 گدھے ہیں، ایک کے اوپر حسد ہے، ایک کے اوپر خیانت ہے، ایک کے اوپر دھوکہ ہے، اور ایک کے اوپر تو نے یہ خیانت، دھوکہ، مکر و فریب، طرح طرح کا ظلم جو ہے یہ لادا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، فرمایا پہلے سوال کی تو مجھے سمجھ آ گئی، تو نے یہ چیز اس گدھے کے اوپر رکھی ہے، اب یہ بتا یہ چیزیں تجھ سے خریدے گا کون؟ تو تجارت تو کر رہا ہے، سامان بیچ رہا ہے، یہ ظلم تجھ سے کون لے گا، یہ خیانت تجھ سے کون لے گا؟
اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میرے بڑے گاہک ہیں، میرے بڑے خریدار ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کون سے ہیں؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ظلم ہے نا یہ مجھ سے وقت کا جو حکمران ہے وہ لے لے گا۔ جو وقت کے بادشاہ ہیں بڑی آسانی سے مجھ سے ظلم کو خرید لیں گے۔ آج دیکھیں وقت کے حکمران رعایا کے اوپر کتنا ظلم و ستم کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جب ایسے حکمران آ جائیں جو نااہل ہوں تو پھر فانتظر الساعۃ، قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو پتہ چل گیا کہ جو بادشاہ ہے حکمران ہے وہ تم سے ظلم کو خریدیں گے۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیے جو خیانت ہے، یہ 2 نمبری بے ایمانی جو ہے یہ تجھ سے کون لے گا؟ اس نے کہا جو دکاندار ہو گئے نا، تاجر لوگ، بڑے بڑے کاروبار والے، یہ مجھ سے لے لیں گے۔ اب ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کتنے کتنے بڑے تاجر لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک پیسے کے نشے کے اندر کتنے لوگوں سے دھوکہ کر دیتے ہیں، 2 نمبری کر جاتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے غلط کام کر جاتے ہیں۔ ایک چیز دکان کے اوپر رکھی ہے اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں، مگر جھوٹ بول بول کے گاہکوں کو دیتے ہیں، یہ بے ایمان نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیر و مرشد کے جو پیر صاحب تھے نا، ان کا نام تھا حضور سیدی ضیاء الدین مدنی، قطب مدینہ آپ کا لقب تھا۔ ساری زندگی آپ نے نا مدینہ پاک میں گزاری، اور مزے کی بات یہ کہ آپ کا دل جھوم جائے گا جنت البقیع کے اندر جہاں پر میرے آقا کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مزار ہے نا، آپ کے قدموں میں حضور ضیاء الدین مدنی کی قبر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہی آپ کا تدفین بھی ہوئی، مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پاکستان کے دورے پر کراچی تشریف لائے، ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ حضور کے در پہ رہتے ہیں، ساری زندگی سرکار کے در پہ گزارتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں گے تو پتہ ہے سرکار کا شہر اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، ہر چیز ہی وہاں پہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، مگر ایک دنیا داری کے لحاظ سے بتائیں وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ تو آپ نے ایک مثال دے کے سمجھائی اور ہمیں پتہ چلے گا ہم لوگوں سے داؤ لگاتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں یا ایماندار ہیں۔ حضور سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مدینہ پاک کے لوگوں کی میں ایک مثال ایسی دیتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ فرمایا کہ مدینہ پاک کے بازار کے اندر کپڑے کی مارکیٹ ہے جہاں پر ساری دکانیں کپڑے کی ہیں۔ فرماتے ہیں میں ایک کپڑے کی دکان پہ، ایک شیخ تھا، تاجر تھا، اس کی دکان پہ بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا کہتا کہ دکاندار سے، اس شیخ سے مجھے فلاں فلاں قسم کا کپڑا چاہیے، تو وہ دکاندار کہتا ہے یار کپڑا میرے پاس موجود ہے مگر میں نے دینا نہیں۔ وہ گاہک کہتا ہے میں پیسے تمہیں پورے دوں گا، پیسے بھی کم نہیں کر رہا، آخر کیا وجہ تو کپڑا مجھے دے کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ جو کپڑا تو مجھ سے مانگ رہے ہیں نا اسی کمپنی کا، اسی کوالٹی کا کپڑا میرے سامنے والے دکاندار کے پاس موجود ہے، صبح سے میرے پاس اچھے خاصے خریدار آئے ہیں، میں نے آج کے دن کی بیوی بچوں کی روٹی کما لی ہے، تو میرا سامنے والا دکاندار ہے نا میں نے دیکھا ہے صبح سے اس کا کام ٹھنڈ ہے، میرا دل ہے تو مجھ سے کپڑا لینے کی بجائے سامنے والے دکاندار سے وہ کپڑا خریدے۔ ایسے لوگ تھے وہ خیر کا، یہ بھی تو دکاندار تھے نا، ایمان والے لوگ تھے۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، شروع میں نے بات کر دی کہ ہمارے اندر ادب نہیں ہے۔ ایک عاشق رسول کی کتاب ہے جس میں ساری سرکار اسلام کے در کی باتیں لکھی ہیں، یقین کریں عشق والی باتیں عشق والے لوگ جب سنتے تو پھر اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام کے در پہ رہتا تھا، تو ایک دن اس نے مدینہ پاک کے بازار سے دہی خریدا، ہم بھی دہی وغیرہ کو گھر میں لگاتے ہیں، دکان سے لے کے جاتا ہے، تو اتفاقاً جو دہی تھا نا وہ تھوڑا کھٹا تھا، تو اس نے پتہ کیا کہ اس نے 1-2 نوالہ لگایا نا، اس کو کھٹا پان محسوس ہوا تو اس نے نفرت کے ساتھ دہی کو پھینک دیا، اور پتہ کیا کہتا ہے مدینہ پاک کا دہی کھٹا ہے، جب اتنا کہا رات کو سویا میرے آقا کا دیدار ہوا، ٹھیک ہے، سرکار اسلام کی زیارت ہوئی نا، آقا علیہ السلام کو جب دیکھتا ہے تو میرے آقا ناراضگی کے ساتھ اپنا رخ انور پھیر لیتے ہیں، دوبارہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ نبی پاک نے فرمایا چلا جا میرے مدینے سے، جہاں سے تجھے میٹھا دہی ملتا ہے وہاں سے جا کے جائے۔ یہ بے ادبی ہوتی ہے، اللہ والوں کے در پہ کبھی بھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تو وہ در ہے جہاں پر 70,000 فرشتے صبح سلامی کو حاضر ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کے وقت آتے ہیں۔ اللہ اکبر، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میں حضور کے در کا ادب نصیب فرمائے۔ تو ہم بات کر رہے تھے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے،
موجودہ فکر کے حوالے سے بہت بڑی فکر ہے. اللہ کے نبی سے کہتا ہے شیطان کہ جو دکاندار تاجر لوگ ہوں گے نا مجھ سے یہ خیانت کو خرید لیں گے. آپ نے فرمایا تیرے تیسرے گدھے کے اوپر دھوکہ ہے، یہ تجھ سے کون لے گا؟ اس نے کہا دھوکہ بڑی آسانی کے ساتھ جو گھروں میں رہنے والی عورتیں نا وہ دھوکہ خرید لیں گی. اکثر عورتیں جو ہیں اپنی زبان کی چلاکی کے ذریعے مردوں کو یا دیگر عورتوں کو بھی دھوکہ دے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے شیطان کہتا ہے جو دھوکہ نا مجھ سے عورتیں خریدیں گی. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتا کہ جو چوتھے گدھے کے اوپر تو نے حسد کو لادا ہے یہ تجھ سے کون لے گا؟ اس نے کہا حضرت آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جو وقت کے علماء ہوں گے نا وہ حسد کو خرید لیں گے. آج ہم اپنے اوپر غور کریں. ایک بندہ دوسرے کا بیان سننا گوارا نہیں کرتا، دوسرا تیسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہم اپنے اوپر غور کریں کہ حسد شیطان کہتا ہے یہ ہے ہی ان علماء کے لیے، کیا مذہبی لوگوں کے لیے. اللہ پاک ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھے. یہ بہت بڑی فکر ہے. قیامت کا دن جو ہے نا بڑا سنسنی خیز دن، 50,000 سالہ دن ہوگا. ایک دن گرمی کا 12-14 گھنٹے کا ہم سے گزرتا نہیں ہے. اتنی دیر وقت گزرتا پھر کہتے ہیں ابھی زور کا ٹائم نہیں ہوا. اتنا بڑا دن ہے، گرمی ہے. ابھی بھی موجودہ گرمی کا دن ہے نا، ہمیں کتنی گرمی محسوس ہوتی ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ قبر کی گرمی کیسی ہوگی، قیامت کی گرمی کا کیا عالم ہوگا. ابھی جو سورج ہے نا یہ چوتھی آسمان کے اوپر ہے. یہ جو سورج ہے نا یہ چوتھی آسمان سے طلوع ہوتا ہے، لیکن اس وقت 1.25 میل پہ ہوگا، 1.25 نیزے پہ رہ کے آگ برسا رہا ہوگا. تانبے کی طرح دہکتی ہوئی زمین ہوگی. انسان کا پسینہ لگامے کھا کھا کے اس کے سینے اور منہ کو چڑھتا ہوگا. اس وقت بتائیں ہر بندہ کام پر لگا ہوگا. نہ جانے آج رب کے دربار سے میرے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے. مگر جو نیک لوگ ہوں گے اللہ کی رحمت انہیں وہاں پر بھی اپنی باہوں میں. حضور فرماتا ہے جو نیک لوگ ہوں گے نا ان کے لیے 50,000 سال کا دن ایسے گزر جائے گا جیسے ایک نماز کا وقت ہوتا ہے. لیکن ہم غور کریں ہم نیک لوگوں میں شامل ہیں یا گناہ گار لوگوں کے اندر شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، مگر یہ یاد رکھیں جہاں پر وہ مالک کریم رحمان الرحیم ہے وہاں پر جبار و قہار بھی ہے. آئیں میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال حدیث پاک کے اندر بیان کی، نبی علیہ السلام کی حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی تھے. اور مزے کی بات یہ کہ ان کا لقب پتہ ہے کیا تھا؟ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق ہے نا انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، حضرت عمر کو کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم. حضرت عثمان کو کہتے ہیں عثمان غنی. حضرت علی کو کہتے ہیں علی المرتضیٰ یا سقی. اس طرح کے کتنے لقب ہیں، حیدر کرار. اسی طرح جو حضرت عبداللہ بن مسعود تھے نا ان کا لقب تھا صاحب النعلین والوسادہ، کہ تکیے اور نالین والے صحابی رسول. حضور پاک اسلام کا مبارک تکیہ ان کے پاس ہوتا اور حضور اسلام کے مبارک نالین جوتے شریف ان کے پاس ہوتے. اگر میرے آقا کسی جگہ پر جانے کا ارادہ فرماتے نا تو یہ حضور کی قدموں میں نالین پیش کرتے. اگر میرے آقا کسی جگہ بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو یہ نبی پاک کی خدمت میں تکیہ پیش کیا کرتے تھے. ایسے ادب والے تھے. ان کا لقب ہی صاحب النعلین والوسادہ پڑ گیا. آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا لا نزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. حضور فرماتے ہیں کہ میرا امتی قیامت کے دن ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا. اتنا سخت دن ہوگا، ایک قدم کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا جب تک 5 سوالوں کے وہ جواب نہ دیں. کون سے وہ 5 سوال قیامت کے دن کیے جائیں گے؟ سوال کرنے والا کون ہوگا؟ احکم الحاکم. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے سوال کرے گی. ہم یار غور کریں اللہ کی بارگاہ میں کیسے بولیں گے، کیسے جواب دیں گے اگر تیاری ہماری نہیں ہوگی تو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پہلا سوال. حضور فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا کہ بندے ان عمرہ فی ما افنا، اے بندے ذرا مجھے بتا تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اپنی عمر تو نے کیسے گزاری. بندہ پیدا ہوتا ہے، بچپن گزارتا ہے، لڑکپن گزارتا ہے، جوانی آتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ 1.5 عمر ہوتی ہے، آخر کار موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن پہلا سوال یہ ہوگا بندے ذرا اپنی پوری زندگی کا ریکارڈ تو ہمیں بتا، تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اچھے کاموں کے اندر یا برے کاموں کے اندر. دوسرا سوال اللہ پاک فرمائے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا شَبَابِ. اے بندے اب تو دوسرا سوال کا جواب یہ دے جوانی میری بہت بڑی نعمت تھی، تیری ہڈیوں میں مغز تھا، تیری ہڈیوں میں بڑی طاقت تھی، بتا تو نے جوانی کیسے گزاری.
جس نے تو جوانی اللہ کی یاد میں بسر کی ہوگی وہ تو بتائے گا مولا تو مجھ سے یہ پوچھ میں نے کون سا وقت تیری یاد کے بغیر گزارا ہے۔ اور جس بندے نے اپنی جوانی عیاشیوں کے اندر غلط کاموں کے اندر گزاری ہوگی وہ کس منہ سے رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا میں تو جوانی میں زنا کاری کرتا تھا، شرابیں پیتا تھا، دھوکے دیا کرتا تھا، غلط کاریاں کیا کرتا تھا۔ بتائیں کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں بولے گی؟ نبی پاک علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہوں بیش 1,24,000 انبیاء ان کی امتیں موجود ہوگی۔ بندہ کس منہ سے کہے گا مولا میری تو جوانی نافرمانی کے اندر گزر گئی؟ خدا کی قسم ایسے ایسے نوجوان بھی ہیں جن کی زندگی نبی پاک کے طریقہ کار کے مطابق گزرتی ہے۔ اس گلی محلے سے وہ گزر کے چلے جائے نا، لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں دیکھو کوئی غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، دیکھو وہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ ہمیں دیکھ کے لوگ کیوں نہیں کہتے؟ ہر بندہ اپنے ضمیر میں جان کے میرے اندر کیا کمی ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، جو بندے کے اندر چور ہوتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے میرے اندر یہ خرابی ہے، بس کسی وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے اس گناہ کا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا۔ صوفیہ فرماتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے نا باقی جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ گناہ میرے اندر پایا جاتا ہے، نہ کسی کو بتائے۔ رات کے وقت سو گیا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت اٹھ جائے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے اللہ کو بتا دے مولا میں یہ گناہ کرتا ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے۔ وہ مالک دلوں کے بھید جانتا ہے، یقیناً اللہ تواب الرحیم ہے، اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بندے بتا تیری جوانی کن کاموں میں گزری۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان مالہ فی من این اکتسب، اے بندے بتا تو نے مال کیسا کمایا، حلال کا کمایا یا حرام کا کمایا؟ اب ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں؟ اگر حلال کماتے ہیں تو پھر اس کی برکتیں بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، اگر حرام کماتے ہیں تو حرام کی جو پہلی نحوست ہے نا، پہلا نقصان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے نا 40 دن تک اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آج اگر یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا تو کسی بندے کو بتانے سے پہلے سوچ لیں کہیں میں اپنے روزگار کے اندر حرام تو نہیں مکس کر رہا، کہیں اپنے بیوی بچوں کو میں حرام تو نہیں کھلا رہا، اپنے اوپر غور کریں۔ چوتھا سوال ہوگا، اللہ اکبر، چوتھا سوال ہوگا بندے وَأَنْ مَالِهِ فِي مَنْ أَنْفَقَ، اے بندے مال تو نے کما لیا، اب یہ بتا وہ مال خرچ کس جگہ پر کیا؟ اللہ تعالیٰ بندے کو مال دے کر بھی آزماتا ہے، بندے سے مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ ایک بندہ غریب ہے نا، اس کے پاس ظاہری طور پہ مال و دولت نہیں، میرا رب دیکھتا ہے یہ بندہ میری بارگاہ میں صبر کتنا کرتا ہے۔ ایک بندہ پیسوں والا ہے، امیر و کبیر ہے، اللہ دیکھتا ہے یہ میری بارگاہ میں خرچ کس طرح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کو پیسہ دیا ہوتا ہے مگر خرچ نیک جگہوں پہ کرنے کی توفیق کسی کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا مال تو نے کما لیا، یہ خرچ کدھر کیا؟ اب ایک ایک روپے کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ پانچواں سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے بتا تو دنیا میں رہ کے جو دین کا علم پڑھا، اب ذرا بتا اس دین کے علم کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا۔ اب ہم یار اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، یہ ساری باتیں جو ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے کر لیں۔ کوئی بیان کرنے کا مقصد جوشیلا پن نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے یار ہم اپنی مل جل کے اصلاح کر لیں، کوئی نہ کوئی نبی علیہ السلام کے دین کی بات ہمیں ملے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں دین کا علم تو پتہ ہوتا ہے نا، اگر بندہ کہے نا جی میں تو کسی مدرسے میں پڑھتا ہی نہیں، میں تو قاری بنے گی حافظ بنے گی، یہ جھوٹ ہے۔ ایک دنیا دار بندہ ہے نا، اسے بھی پتہ ہے نماز پڑھنی ضروری ہے، اسے بھی پتہ ہے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اسے بھی پتہ ہے کلمہ شریف کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ علماء نے شرعی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا، ایک بندہ جنگلوں میں رہتا ہے، ساری زندگی جنگلوں میں گزار دے، پہاڑوں میں گزار دے، کوئی آس پاس آبادی نہیں، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے نا بتا تو نے میرے دین پہ کتنا عمل کیا، اور اگر بندہ کہے نا مولا کریم میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، میں تو جنگلوں میں رہتا تھا، میرے تک دین پہنچا ہی نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا تیرے تک نہیں پہنچا، تو پہنچ سکتا تھا، تو خود کوشش کر کے دیندار لوگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتا۔ اگر ہم غور کریں، ہم تو جنگلوں میں بھی نہیں رہتے، ہم تو ان لوگوں کے اندر رہتے ہیں جہاں پر علم کی انبار ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر کتابیں علم دین کی ہوتی ہے، سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہمارے گھر کے اندر ہوتا ہے، مگر افسوس ہم ان دین کی کتابوں کا، اللہ کے پاک کلام کا، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ تک نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے علم ہے، فکریت، اپنے نفس کا ہم محاسبہ تک نہیں کرتے۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام تھا حضرت سیدنا ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔
اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک دن اپنی زندگی کا حساب لگایا تو 21,000 کچھ دن ان کے بنے، تو وہ غش کھا کے گر گئے۔ فرماتے ہیں کہ افسوس 20 سال تو میرے صرف راتوں کے اندر سو سو کے گزرے، اور فرماتے ہیں کہ 21,000 جو تقریباً دن بنے ہیں، روزانہ کا میں ایک بھی گناہ کرتا، آج تک 21,000 رب کی بارگاہ میں نافرمانیاں کر چکا۔ وہ لوگ اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ ان پہ راضی تھا، مگر ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کی عاجزی کیسی تھی۔ حضرت امام اعظم کے واقعات نہیں سنتے، کتنے بڑے امام تھے۔ آپ ایک مرتبہ بارش کا موسم تھا تو گزر رہے تھے، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی گزر رہا تھا۔ آپ کے دور کے بچے بھی بڑے علم والے تھے، بڑے ذہین تھے۔ آپ نے بچے کا بیٹا آستہ سے گزرو، پھسل جاؤ گے، تمہارا پیر پھسل جائے گا، تمہیں لگ جائے گی۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا امام صاحب مجھے لگ گئی نا، میں پھسل گیا تو خیر ہے، آپ وقت کے امام ہیں، اگر آپ پھسل گئے تو نبی پاک کی پوری امت پھسل جائے گی۔ اس بندے نے یہ بات کی۔ یہ غور کرنے کی بات ہے نا، یہ کتنے بڑے ہمارے لیے بزرگوں نے سبق چھوڑے ہیں، مگر افسوس ہم ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ کتنے بزرگوں کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے، پورا دن غفلت میں گزر جاتا ہے، پوری رات غفلت کے اندر گزر جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ کے فضل کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، حالانکہ میں تو وہ ذات جس نے تجھے عدم سے وجود عطا فرمایا۔ حضور اسلام کی حدیث پاک ہے، ایک بندہ حضور کی خدمت میں آگے کہتے ہیں آقا بتائیں لوگوں میں سب سے بہتر بندہ کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عمل، آقا فرماتے ہیں جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ عمر بھی لمبی ہے اور مزے کی بات ساری زندگی اس کی نیکیوں کے اندر گزر گئی، میرے آقا فرماتے ہیں وہ افضل ترین بندہ ہے۔ ایک اور اعرابی حاضر ہوئے، کہتے ہیں آقا یہ بتائیں ایّ الناس شر، لوگوں میں سب سے برا بندہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، اس کی عمر تو بڑی لمبی ہو مگر اس کا عمل برا ہو۔ عمر تو بہت بڑی ہے مگر اس کا عمل جو ہے وہ برائی پر مبنی ہے، نافرمانی اور شیطانی کاموں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ہم غور کریں، یہ ساری باتیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کتنے بزرگوں کے یار واقعات ملتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں نیک لوگ جن کی قبریں جب کھلتی ہیں تو 14ویں کے چاند کی طرح قبر کے اندر ان کے چہرے ہوتے ہیں، ان کے کفن سلامت ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے دنیا میں رہ کے اللہ کو یاد کیا، اور ایسی قبریں دنیا کے اندر یقین کریں موجودہ دور میں بھی کھل رہی ہیں جن کی قبروں کے اندر دردناک عذاب کے مناظر ہوتے ہیں۔ ایسے بندے جن کے قبلے سے چہرہ برا ہوتا ہے، یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھا کے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ بندے اگر گناہ کرے گا تو تیرا انجام برا ہوگا، اگر دنیا میں رہ کے نیکی کا کام کرے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میری رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ آج کے درس قرآن کریم کا مقصد ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اور نبی علیہ السلام نے جو ہمیں 5 سوال بیان فرمائے جن کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ان سوالات کے جوابات کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میں نبی کریم علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس قرآن کریم کی محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔